منبر رسول پہ تشریف فرما شہزادہ سرکار صدر شریعت ممتاز الفقہا سلطان الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر ارباب ملت علماء ذوی احتشام اور سے سرکار تاج شریعت میں تشریف لانے والے سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ احمدک یا اللہ و اصلی و اسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ آئیے ادب و احترام کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ اس نبی برحق کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے، جس کے لیے میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا کے لیے امام کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اسی نبی برحق خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بلند آواز سے پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کافی دیر سے تشریف فرمائیں اور آپ نے بڑی اچھی آواز اور بڑی اچھی باتیں سماعت کی ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ کو کچھ اور تقریریں بھی سماعت کرنا ہے اور اچھی نعت خوانی بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار صاحب قبلہ نے محبت میں جو جملے بول دیے، سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے ناز اس بات پر ہے کہ میں غلام سرکار تاج شریعت ہوں۔ سبحان اور جو اللہ۔ میرا عنوان ہے وہ بھی انہوں نے متعین کیا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسی میں تحفظ ناموس رسالت، دونوں کو سم کر کے میں آپ سے دو باتیں کروں گا۔ ایک بات اہل منبر سے ہے اور دوسری بات اپنی بیٹھے ہوئے ان سنی عوام سے۔ دو باتیں میں سب سے عرض کروں گا، سب ذمہ دار حضرات ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کی بات آئے تو یہ تین لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک آتا ہے تحفظ، دوسرا ہے ناموس اور تیسرا ہے رسالت۔ میاں سرکار علیہ السلام کی عزت و وقار کی حفاظت کی بات ہم کیا حفاظت کریں گے؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو وہ نبی برحق ہیں جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اندر مکڑی سے کروا لی ہے اور پرندے سے کروا لی ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے جن کی حفاظت کی بات آئی ہے تو گو نے آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے۔ ناموس کی بات آتی ہے، اعلیٰ حضرت جزا اللہ ادوہ بے بائی ختم النبوہ میں ایک حدیث بڑی لمبی چوڑی تحریر فرماتے ہیں، مگر اس کا ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي۔ اے میرے محبوب، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ زمانے کو بتا دیا جائے میری بارگاہ میں میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میری بارگاہ میں میرے محبوب کی عزت کیا ہے، میری بارگاہ میں میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے۔ اور اگر رسالت کی بات آتی ہے، اٹھائیے اعلیٰ حضرت کی ملفوظ شریف۔ میرے امام فرماتے ہیں ایک بار میں اپنے مجلے بھائی حضرت استاد زمن علامہ حسن کے یہاں میلاد شریف پڑھنے گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں میلاد پڑھ رہا تھا، سامنے دیوار ہے، ایک بندر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میاں جب تک سرکار کا میلاد بریلی کے امام پڑھتے رہے وہ بندر ہٹنے کا نام نہیں لیتا، آخر وہ میلاد مصطفیٰ سن رہا ہے، سرکار کا ذکر سن رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب قیام کا وقت آیا وہ کھڑا ہو گیا، اپنے انداز میں وہ بھی کھڑا ہوتا ہے، نیچے والے پیر کو زمین اس پر دیوار پر ٹیکتا ہے اور سامنے والے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، اور اس کے بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تک قیام ہم نے
کیا، اس بندر نے بھی قیام کیا. اس کے بعد جب قیام مکمل ہو جاتا ہے، درود و سلام ہو گیا ہے، فاتحہ ہو گئی، لوگ اپنے گھر جانے لگے، یہ بندر بھی چلا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میاں یہ اتفاق کی بات نہیں تھی، سچی بات یہ ہے کہ اس بندر کو معلوم تھا یہاں سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس رسول ہاشمی کی رسالت کے لیے اللہ نے اتنا عام کر دیا اس کی رسالت کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے خود ارشاد فرمایا ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ الا مرتۃ الجن والانس. فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں محمد عربی اللہ کا رسول ہوں، مگر نہیں جانتے تو یہ شریر جن نہیں جانتے، یہ شریر انسان نہیں جانتے. میاں تحفظ ناموس رسالت کا خاص عنصر کا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ، سرکار علیہ السلام کا عشق ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج عشق کی بات آتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا توجہ فرمانا. حضور محدث کبیر تشریف فرما ہے، میں سبق سنانے کی غرض سے گفتگو کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. اہل علم سے توجہ چاہتا ہوں، عشق دو چیزوں کو چاہتا ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھیے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ ہیں ان کا مزاج قرآن نے بیان کیا. پہلا مزاج یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے، اور جو دشمن اسلام ہے، جو گستاخ رسول ہے، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اتفاق و اتحاد نہیں ہے. آج جو بولی جا رہی ہے اس کو آپ مد نظر رکھیے، اور بریلی شریف کے قائد ملت کے دامن کو تھامے، اور علماء اہل سنت جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی پاسبانی کر رہے ہیں ان کو دل سے لگائے رہے. اگرچہ فساد مچانے والے آپ سے کہتے رہے فلاں عالم فسادی ہے، فلاں مولوی فسادی ہے، ہم نے کہا فسادی وہی ہے جو اتحاد کی بولی بول رہا ہے، اور وہ فسادی رہی ہے وہ تو صحابہ کرام کی روش پر ہے جو دونوں میں تفریق کر کے بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس میں روئے سخن اہل ممبر کی طرف موڑ رہا ہوں. یہاں اگر ممبر پہ معاف کیجئے گا، میرا مقصود کسی کی گستاخی نہیں، مگر اسی ممبر پہ آپ تلاش کریں گے تو بہت سے ایسے بھی نکلیں گے کہ جو ادھر بھی چلے جاتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں، اور جن کے یہاں یہ ہوتا ہے میاں رد مت کرو. یہ رد نہ کرنے کی وجہ سے سلح کلیت، وہابیت، غیر مقلدیت کس طرح پھیل رہی ہے. جلسوں میں جاتے ہیں پہلے ہی کمیٹی والے فون کر دیتے ہیں مولانا وہ رد نہ کیجئے گا، اصلاحی گفتگو کیجئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اصلاح کہتے کس کو ہے؟ سب سے پہلے تو اصلاح عقائد ہے نا. جب عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو کس چیز کی اصلاح آپ چاہ رہے ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، خطیب بغدادی تاریخ دمشق کے اندر اس حدیث کے راوی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. سرکار نے ارشاد فرمایا اہل علم خاص توجہ چاہیں، یہ ذمہ داری ہماری اور تمہاری ہے. ہم مصلحتیں نکالتے ہیں، ہم طرح طرح کی مصلحتیں اور حکمتیں نکال کر اس کا رد نہ کیجئے، اس کا رد نہ کیجئے، اس کے تعلق سے نہ بولیے، اس کے تعلق سے نہ بولیے. ہم نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح سرکار نے علماء کی ذمہ داری کیا رکھی ہے. فرمایا اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، اور اس کے بعد میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں بولوں تو میرا امام کہتے ہیں رد بد مذہبہ فرض ہے، اور ایک جگہ فرض اعظم کہا ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے سمجھنے کے لیے کوشش کیجئے گا. آپ کی یہاں مسجدیں ہوتی ہے، اگر کوئی متولی ہے، کوئی صدر ہے، کوئی ٹرسٹی ہے، اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو جاننا چاہتے ہیں تو تقاضا مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، آپ کسی مولوی کے لیے یہ شرط بعد میں لگائیے گا کہ وہ لمبا چوڑا ہو، حسین و جمیل ہو، لیکن اس سے پہلے یہ شرط لگائیے کہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر بد مذہبوں کا رد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. یہ شرط لگائے جس دن تمہاری مسجدوں کے اندر بد عقیدہ لوگوں کا شد و مت کے ساتھ رد ہوتا رہے گا. میں یہاں ذمہ دار اسٹیج سے کہہ رہا ہوں اور آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ صلح کلیت مردہ نظر آئے گی، اور وہ مولوی بھی صلح کلیت
کلی جو صلح کلیت کو عام کرتے ہیں وہ خود پسمردہ ہو جائیں گے، ان کی زبانوں سے بھی بدعقیدہ لوگوں کا رد ہوتا رہے گا۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ سرکار نے فرمایا فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں تو عالم پر فرض ہے اپنے علم کا اظہار کریں۔ اور سنو، اگر تم نے یہ ذمہ داری لگا دی کہ مولانا رد نہیں کرنا ہے تو سنو پھر نمازوں کا حال کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں کرتا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، نہ اس کی نفل نماز قبول ہوگی نہ فرض نماز قبول ہوگی۔ اللہ۔ اب کھڑے ہو جاتے ہو نہ کہتے ہو پیچھے اس امام کے، میں نے کہا جس امام کو کھڑا کیا ہے وہ لعنتی امام ہے، حدیث کہہ رہی ہے نا لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب لعنتی امام کو مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، 5 دن 4 دن 1 سال 2 سال نماز پڑھی ہے، میاں نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سرکار کہتے ہیں نہ فرض قبول ہوگا، 4 رکعت نماز فرض کی نیت باندھی ہے، پیچھے اس امام کے کہہ دیا ہے جب اس کی فرض نماز قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کی نماز کیا قبول ہوگی؟ قرات الامامی قرات اللہ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، اور یہاں امام کی قرات قبول ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ یاد رکھیے گا کہ وہ امام قابل امامت نہیں ہے، اور جو رد سے بچتا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ آپ کی ایمان عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور کمپرومائز کرنے والے علماء سے بھی کہوں گا، میاں پوسٹر پہ نام پڑ جاتا ہے اور فلاں آدمی آ رہا ہے، مسلک کا مخالف ہے، مسلک کے خلاف بولتا ہے، مسلک کے خلاف بات کرتا ہے، تو یہاں تو ہم صفائیاں پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلکی اعلیٰ حضرت کا تقاضا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ سے دبئی کا واقعہ آپ نے سماعت کیا ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں دور حاضر میں نے اپنی آنکھوں سے حضور قائد ملت کو کئی طرح کے پروگراموں میں دیکھا، اور کچھ اس طرح کے معاملات آئے، حضرت نے صاف منع فرما دیا میں ایسی جگہ نہیں جاؤں گا جہاں پر اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہو۔ یہی سنیت ہے، یہی مسلکی اعلیٰ حضرت ہے۔ اور دوسری بات آپ سے ہے، آج ہمارے ہندوستان کا جائزہ لے، کتنی مسلم بچیاں سنی شعول عقیدہ بچیاں ہیں جو بد عقیدہ لوگوں کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ سعودی چلا گیا، پیسہ دیکھ لیا، بس رشتہ کر دیا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت ازالۃ العار فی بحجر الکرائم القلع بالنار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے بہت سے فقہ کے حوالے سے ذکر کیا، بس ایک جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے بھی یہ گستاخ ہیں سرکار علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے گستاخوں کو امام مانتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کے عقائد اور ان کے عقائد کو صحیح مانتے ہیں، یہ سب کے سب شریعت کی زبان میں مرتد ہے۔ فقہ فرماتے ہیں لا یجوز نکاح المرتد مرتدۃ او مسلمۃ او کافرۃ اصلیہ وکذالک لا یجوز نکاح المرتدۃ معاہد۔ علماء کرام نے فرمایا کسی مرتد کا نکاح میاں کسی مرتدہ سے بھی نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا، کسی کافر اصلی سے نہیں ہو سکتا، یہاں تک اور ساتھ یہ بھی فرمایا کوئی اگر مرتدہ ہو گئی ہے تو اس کا نکاح بھی کسی سے جائز نہیں ہے۔ اب میرے ساتھ عہد و پیمان کرو، ارے غریب بچہ ہو، سنی شعول عقیدہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، اپنی بیٹیوں کو اس کے نکاح میں دے دو، کم سے کم جنتی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دے رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی بد عقیدہ کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دیتا ہے پوری زندگی زنا کے لیے پیش کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، بہت اچھا پیغام بولو سنیوں میں شادی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی مسجدوں کے امام ایسے رکھیں گے جو بد عقیدہ لوگوں کے رد کرتے ہو۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سنیوں ہی میں شادی کریں گے، سنیوں سے ہی دوستی رکھیں گے، سنیوں سے ہی تعلق رکھیں گے۔ اور اگر آخری جملہ دے رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے میاں آج کا دور بڑا خراب چل رہا ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، تو اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے گا۔ میرے امام سے پوچھا گیا اے امام یہ بتائیں کہ اگر حالات خراب ہو، کفار ہمارے اسلام کے خلاف کھڑے ہو، تو کیا بد عقیدہ لوگوں کا رد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ذرا غور فرمائیے گا اس جملے پہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے ہمارا کیا تعلق ہے جو ان کا رد نہ کیا جائے؟ جی اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اہل ممبر اپنی ذمہ داری سمجھے، یہ 2 رنگی چھوڑے اور آپ بھی 2 رنگی چھوڑیے، یک رنگ ہو جائے، یک درگیر محکم گیر
اللہ تعالیٰ مجھے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے، آپ کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام۔